ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ماضی کی یادیں لیے حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ماضی کی یادیں جو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، ہم جن سے ماضی کی یادیں سنیں گے، وہ ہمارے پرانے سینئر اسلامی بھائی ہیں، اور جب میں دعوت اسلامی میں آیا تھا تب یہ ہمارے مبلغ تھے۔ اتنے پرانے اسلامی بھائی ہیں، اور نعت خوانی کے تعلق سے اور ہماری جو مجلس ہے جو نعت خوانوں کی، اس کے نگران بھی ہیں، حاجی شبیر عطاری۔ ان سے انشاءاللہ ہم آج کچھ پوچھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ خیر فرمائے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حاجی شبیر بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ برکت عطا فرمائے۔ میں جب سے دعوت اسلامی میں آیا ہوں، میں تب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی استقامت عطا فرمائے، اخلاص نصیب کرے۔ جب آپ کسی سے بچپن کی باتیں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ماں باپ اور بچپن دونوں ساتھ ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ جب بندہ اپنے بچپن کی باتیں بتاتا ہے، لڑکپن کی باتیں بتاتا ہے، تو والدین کی باتیں بھی شیئر کرتا ہے۔ وہ ایسی ماضی کی باتیں جن کا تعلق آپ کے بچپن اور آپ کے والدین کے ساتھ ہو، اور آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بچپن تو عام جب ماحول میں آنے سے پہلے تو ایک دنیا داری کا ماحول اور سب اس طرح کا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے جب والدین کے حوالے سے سوال کیا ہے تو ہم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے والد صاحب یوں سمجھے کہ سائیکل پر مزدوری کہا جائے، سیل مین ہی کہا جائے، وہ کام کرتے تھے۔ کراچی میں تھے؟ کراچی میں ہی تھے الحمدللہ۔ ایک ہمارا ایک روم کا گھر تھا جس میں میری پیدائش ہوئی، وہ ایک روم کا گھر تھا، اسی کے اندر واش روم وغیرہ اور یہ وہ ایک کامن گھر میں آتے تو ایک چھوٹا سا کامن ہوتا ہے اور ایک کمرہ ہوتا ہے۔ وہ کامن بھی نہیں تھا، وہ کچن تھا اور بس کمرہ تھا۔ اچھا اچھا، بالکل۔ اور اس کے اوپر چھت بھی جو تھی نا، وہ سمجھے کہ ٹین کی نہیں، وہ سیمنٹ کی چادریں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چادروں کا گھر تھا۔ کیبن جس کو وہ کہتے تھے۔ وہ ایک پرسکون، لیکن زندگی بہت پرسکون تھی، خواہشات نہیں تھیں، کوئی چیز کی طلب نہیں تھی، جو والدین نے کھلا دیا، جو پلا دیا، جو جیسے رکھا، جو پہنا دیا، تو اسی کو اپنی ساری دنیا سمجھتے تھے۔ الحمدللہ بہت اچھا یہ وقت گزرتا رہا۔ والدہ بھی ہماری ماشاءاللہ بہت، بالخصوص والدہ ہماری بہت نیک پرہیزگار، تہجد گزار ماشاءاللہ۔ دادی بھی اس میں ہمارے ساتھ شیئر ہوتی۔ دادی ہماری جو ہے نا، پھر وہ کچن میں سوتی، اللہ کمرے میں سوتے۔ دادی بھی ساتھ؟ دادی ساتھ دی، تو دادی کچن میں سوتی، ہم مطلب والدین اور بچے جو ہے ایک کمرے میں سوتے۔ تو یوں ایک وقت گزرتا رہا الحمدللہ۔ مذہبی ماحول، نمازوں کا ماحول، یہ آپ کو شروع سے گھر میں ملا؟ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیجنا، تو نعتیں پڑھنا، نمازوں کی ترغیب دیتے رہنا، یہ والدین کے، ہمارے بالخصوص والدہ کی طرف سے ہمیں۔ جیسا بھی آپ نے کہا نا کہ امی نمازی تہجد گزار تھیں، تو کئی ایسے گھر ہوتے ہیں جن میں کیا چھوٹے کیا بڑے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، لیکن خوش نصیب ہے وہ بچے کے جن کو گھروں میں نماز، جیسے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے گھر میں نمازیں دیکھی ہیں۔
اور وہ پڑھنا وغیرہ ختم وغیرہ جو ہوتا تھا، تو وہ ایک بچے کو وہ یہ اس کی تربیت میں اور اس کی پرورش میں اس کا بہت بڑا کردار ہے حاجی شبیر۔ بالکل صحیح۔ اور یہ ایک مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نسل در نسل جو ہے نا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اگر آبا و اجداد کی طرف بھی ہم جاتے ہیں نا، ہمارے اگر والدہ کے آبا و اجداد کی طرف، تو وہ بہت نیک گھرانے، مذہبی گھرانے، ان کا نمازوں کی طرف، نیکیوں کی طرف، عبادتوں کی طرف رجحان بہت زیادہ تھا۔ یوں ہماری والدہ کے اندر بھی تھا، پھر والدہ کی طرف سے ہمیں بھی ترغیب بھرپور ملتی تھی۔ تو یوں الحمدللہ بچپن کا جو وقت تھا وہ مدرسوں میں، اسکول میں، اور اس طرح سے ایک مطلب غربت والی زندگی کا ایک انداز تھا آپ کا۔ بالکل ایسا تھا۔ ہاں، والد صاحب مطلب اپنے اسی طرح کوئی سیل میں نہیں کرتے، سیلز میں نہیں کر کے سارا کر لیتے تھے۔ تو والد صاحب کی پھر آگے جا کے پتہ چلا بیمار ہو گئے تھے۔ ہاں، تقریباً یوں سمجھ لیں کہ میری عمر لگ بھگ 20 سال کے آس پاس ہوگی، یا 19-20 سال کا، تو ان کو ہارٹ کا اٹیک ہوا اور ساتھ ہی فالج ہو گیا تھا۔ تو یہ پھر وقت جو ہے نا یہ کٹھن ایک وقت شروع ہو گیا، کیونکہ والد صاحب ہمارے پھر آگے کام نہیں کر سکے، اپنا کام جاری نہیں رکھ سکے۔ تو یہ ذمہ داری پھر، آپ گھر میں بڑے ہیں؟ میں گھر میں بڑا، تو دونوں بھائی چھوٹے تھے میرے سے، یہ ذمہ داری کچھ میرے پر تھی۔ مطلب اب اس میں والدہ نے بڑا سپورٹ کیا، والدہ خود مطلب گھر میں کوئی چیزیں بیچ کے، کوئی سلائیاں کر کے، اور مطلب گھریلو جو ایکسپینس جو ہے نا اس کو پورا کرنے کے لیے، یعنی الحمدللہ کبھی ہمیں زندگی میں والدہ نے کبھی ہاتھ پھیلانے کی طرف ہماری توجہ نہیں دلائی کہ کسی سے مانگ لیا جائے، یا کسی سے مطلب کوئی خودداری والا انداز تھا، اور قناعت والا انداز تھا کہ جو ہے اس میں ہی، اور خود ماشاءاللہ کر لیتی۔ پھر مجھے کوئی چیزیں لا کے دیتی تو میں سلائیاں وغیرہ کر لیتا، بیڈ شیٹیں وغیرہ سیدھی سلائیاں ہوتی تھی، تو مشین پہ مجھے یہ بیٹھ کے سکھا دیا انہوں نے، تو گھر میں بیٹھ کے میں یہ سلائیاں کر دیتا۔ کچھ ٹافیاں گھر میں رکھ لی تو وہ پھر بلڈنگ کے بچے آ کے چیزیں لے جاتے۔ تو یوں ایک وقت گزرتا چلا گیا، اور پھر جب ظاہر تھوڑے بڑے ہو گئے، میٹرک ہو گئی، اس کے بعد نوکری وغیرہ پہ لگ گئے۔ مجھے آپ بات کر رہے تو مجھے یاد آیا، ہمارے والد صاحب کے پاس سائیکل ہوتی تھی، تو سائیکل کی اگلی سیٹ چھوٹی نہیں، پہلے سائیکل کی اگلی سیٹ آگے وہ ڈنڈا ہوتا ہے، اس پر چھوٹی سی سیٹ لگتی ہے، اور پیچھے کیریل ہوتا ہے، کیریل پر بڑی سیٹ لگاتے تھے۔ تو میرے بڑے بھائی والد صاحب کے پیچھے بیٹھتے تھے، میں چھوٹا ہوتا تھا، ہمیں آگے وہ کیریل پر ہمیں والد صاحب بٹھایا کرتے تھے، اور پھر وہ سائیکل پر سارے وہ معاملات ہوا کرتے تھے، اسٹور اور یہ ساری چیزیں، ٹوفیاں بیچنا، جنرل اسٹور ٹائپ کی۔ تو یہ یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے گھر کا۔ والد صاحب کے جب آپ فرما رہے ہیں جب یہ پریشانی آئی گھر کے اندر، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، تو اس کا مطلب پھر وہ جو ذمہ داریاں تھیں وہ آپ پر آئی ہوئی ہوں گی زیادہ۔ بالکل صحیح تھا۔ تو ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب گھریلو ذمہ داریاں زیادہ آتی ہیں، تو آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کب آئے تھے؟ اچھا، اسی دوران میں جب جاب میں نے شروع کر دی، جاب کر رہا تھا، تو ان دنوں میں ایک دو جاب تبدیل ہوئی، پھر میں فائنلی ایک جگہ خوشبو کی دکان میں جاب کرتا تھا۔ تو وہاں پر امیر اہل سنت جو وہ تشریف لاتے تھے، جب آپ عطر کی دکان پہ، وہ اگربتی اور آپ تیل وغیرہ کا جو آپ کا کاروبار تھا، امیر سنت، تو اس کے لیے وہ خوشبو پرچیز کرنے خود آتے تھے، آپ کے ساتھ 2 3 4۔ یہ کس سن کی بات کہہ رہے ہیں جی شبیر؟ یہ لگ بھگ 84-85 کی دعوت اسلامی بن چکی تھی۔ تو آپ تشریف لاتے تھے اور خود مطلب چیک کرتے، پسند کرتے اس کو کہ کون سی خوشبو۔ آپ وہاں دکان میں ہوتے تھے؟ میں دکان پہ سیل مین تھا، تو میں پیش کرتا تھا، یہ ہے، یہ اس طرح۔ تو ماشاءاللہ وہاں پر امیر اہل سنت اس دور میں آ کے انفرادی کوشش فرماتے تھے، جو آپ کی پہچان ہے ماشاءاللہ، وہ دعوت دیتے تھے، اجتماع میں اچھا کرو، نمازو پڑھیا کرو، مطلب اب وہ الفاظ تو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن وہ نیکی کی دعوت جو ہے نا اس وقت بھی وہاں پر ابھی میں اجتماع شروع ہو چکا تھا، اپنا سودا وہ لیتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی دے کے جاتے تھے۔ تو یوں کہا جائے کہ میرے دعوت اسلامی میں آنے کا ایک سبب جو ہے، بلکہ بڑا سبب، مین سبب امیر اہل سنت کی دعوت ہے، کہ ان کی دعوت پر
ہم عطر کی دکان پر گلزار عطار آیا کرتے تھے. عطر کی دکان پہ عطار آیا کرتے تھے. تو ماشاءاللہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امیر سنت کی انفرادی کوشش نے آپ کو دعوت اسلامی کے قریب کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. بے شک بالکل کہہ سکتے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد گلزار حبیب آئے. ایک دو اجتماع میں جیسے جب آنا شروع ہوا تو میرے ساتھ ہمارے ایک دوست ہے محمد حسین بھائی، آپ جانتے ہیں. جی ہاں. وہ بھی حسین بھائی ماشاءاللہ. تو ہم دونوں پھر ساتھ آنے لگے. یوں آہستہ آہستہ تو ہمارے جو علاقے کے نگران تھے ان سے ہمارا رابطہ ہو گیا کسی طریقے سے. تو انہوں نے پھر ہمیں جو ایک طریقہ کار دعوت اسلامی کا تھا کہ آپ مدرسے میں آئیں. مدرسہ المدینہ تو اس وقت نہیں کہتے تھے، مدرسے میں آئیں. رات کو عشاء کے بعد مدرسہ لگتا تھا. یوں آہستہ آہستہ ان کے ساتھ مدرسے میں بیٹھنے لگے. پھر انہی دنوں میں ہمارا حیدرآباد کا اجتماع شروع ہوا. تو مجھے یاد ہے ہمارے علاقے سے اب حیدرآباد میں 2 روزہ اجتماع ہوتا تھا. تو اس کے لیے بس چلنی تھی. اس بس کے لیے جو ہمارا حلقہ تھا، یعنی ہم بنس روڈ پہ رہتے تھے، صدر سے لے کر اور شاید جامع کلوتھ تک یا اس سے پیچھے تک کا اتنا بڑا ایریا تھا. اس میں تو ہم صرف 4 اسلامی بھائی جو نا وہ حیدرآباد کے اجتماع میں گئے تھے. اتنا یعنی وہ کون سے سال کی بات کہہ رہے ہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے 85 86 کے آس پاس یا 87 ہوگا. ٹھیک. تو یہ اس وقت یہ کام تھا دعوت اسلامی کا. اتنا اسٹارٹ تھا اس علاقے میں، اس ایریا میں. جی. الحمدللہ جب وہاں گئے حیدرآباد اور 2 روزہ اجتماع دیکھا، وہاں مبلغ دعوت اسلامی نے جو بیان کیا، اور ماشاءاللہ وہ بیان مجھے ان کا یعنی کہ موضوع جو ہے وہ ابھی تک یاد ہے کہ بسم اللہ شریف کی فضیلت وہ اسلامی بھائی نے بیان کیا تھا حیدرآباد میں. اور اس بیان سے بھی بہت ہمیں مطلب اس کی موٹیویشن ملی. اور پھر یوں آہستہ آہستہ مزید ان نگران کے ساتھ مل کے ہمیں مطلب کہ ہمیں دوسری مسجدوں میں جانا چاہیے، ہمیں وہاں جانا چاہیے. تو پھر یوں تقسیم کاری ہوتی گئی ایک ایک کر کے، اور اسلامی بھائی ملتے رہے اور بڑھتے رہے. پھر ہم ایک ایسا وقت آیا کہ ہر چھٹی کے دن، یعنی جمعہ بھی چھٹی تھی کسی دور میں، اتوار بھی تھی، عصر کی نماز سے ہم ایک مسجد میں جمع ہوتے تھے. 5 7 10 اسلامی بھائی جو ہمارے نگران تھے وہ جمع کرتے عصر سے پہلے 4 بجے کے ٹائم. پھر ہم مختلف علاقوں میں دورہ کرنے جاتے. عصر ایک مسجد میں پڑھتے، مغرب ایک مسجد میں پڑھتے، پھر عشاء میں پھر ایک مسجد میں جمع ہوتے. وہاں سارے پھر آ کے اپنی اپنی کارکردگی دے گئے کہ بھائی عصر میں ہم فلاں جگہ گئے، یہ لوگ اسلامی بھائی ملے، ہمیں اتنے ملے. اس طرح کر کے عشاء میں پھر کارکردگی دیتے. پھر عشاء میں ہمارے نگران پھر ہماری تربیت کرتے کہ اب ہمیں یوں کرنا ہے، یوں مزید آگے بڑھنا ہے، پورے ہفتے آپ کو یہ کام کرنا ہے. یوں آہستہ 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 دعوت اسلامی کا جو دینی کام ہے اس میں آپ آتے گئے اسلامی بھائی جڑتے گئے آہستہ آہستہ. پیارے اسلامی بھائیو، ماشاءاللہ ہم جو ماضی کی یادیں سن رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس موقع پر ایک سوال کروں ان سے کہ عموماً ہمارے یہاں جب گھر کے مسائل ہوتے ہیں، غربت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ والد صاحب بھی بیمار ہو جائیں اور ایک گھریلو ذمہ داری جب آ جاتی ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ ایک طبقہ ہے جو دین سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اسے دین کی طرف بلایا جائے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کا کافی وہاں پر ان کا ذکر ہوتا ہے کہ میرے بھائی یہ پریشانی ہے، تو جناب گھر کے مسائل ہیں، تو والد کے مسائل ہیں، والدہ کے مسائل ہیں، بھائی بہنوں کے مسائل ہیں. تو یوں کر کے وہ دین کی خدمت و دین کے کام سے، حتیٰ کہ فرائض اور واجبات عبادات سے بھی وہ دور ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک دیکھی اور سنی ہوئی باتیں ہیں. تو آپ جو اس وقت اپنا جو ماضی بیان کر رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں. ایک فائنینشلی طور پر بھی اسٹرانگ نہ ہونا، پھر جاب چھوٹنا، پھر جاب چھوٹنا، پھر جاب، اور پھر اس پر والد صاحب کی بیماری، ایک یہ بھی ٹریجڈی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گھریلو ذمہ داریاں، گھر کے بڑے ہونے کی حیثیت سے بھی. اور امی ظاہر ہے امی گھر کے کام کرتی تھیں، گھریلو کسب جو اختیار تھا اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہمارا کنٹریبیوشن کرنا ہوتا ہوگا. تو یہ ساری رسپانسبلٹیز جب بندے پر آتی ہیں تو ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر بسا اوقات بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے. یار یہ کام ہے، پھر یہ بھی جناب بہتر ہے، یہ بھی ایک اچھا کام ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. تو کیا آپ کیا میسج دیں گے حاجی شبیر ہمارے دیکھنے سننے والوں کو کہ ان حالات میں دین کا کام کرنے میں آگے آنا چاہیے یا پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ
دین کا کام اپنی جگہ پر، اور دین کے کام کے لیے جب بندہ نکلتا ہے نا تو اللہ پاک کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے، اور ایسے مددگار بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کے پھر اس کام میں تعاون بھی کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ شاید میں مہینہ ہاسپٹل میں رکتا بھی رہا، یعنی والد صاحب میرے ایک مہینہ کنٹینیوس، جب ان کو فالج ہوا تو ہاسپٹل میں، اب رات ظاہر ہے کہ چونکہ لڑکا یا بیٹا میں تھا تو رات مجھے رکنا ہے، دن کو والدہ رکتی، تو اس طرح والدہ دن کو سنبھالتی والد صاحب کو، اب فالج کے آدمی کو تو بہت ساری ضرورت ان کی پڑتی، تو وہ دن کو وہ رکتی، رات کو میں رکتا، تو یوں ہم نے ایک مہینہ بھی ہاسپٹل میں گزارا۔ پھر اس میں خیر خواہی کرنے والے، جیسے جہاں میں جاب کرتا تھا تو ان کی طرف سے بھی مجھے تھوڑی نرمی ملی ماشاءاللہ، ٹائمنگ کے حوالے سے، تو یہ خیر خواہی کرنے کا جذبہ بھی یہاں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ اگر کبھی کسی کے ساتھ ایسی پرابلم آ جائے اور ہمارے کوئی ماتحت ہیں اور کسی مشکل میں پریشانی میں ہیں، تو صرف پیسوں سے ہی مدد نہیں ہوتی، کوئی اوقات کار میں ان کے ساتھ نرمی کر کے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے کہ ان کو تخفیف دی جائے تاکہ وہ اپنے والدین لوگ کی، جو ہوتے ہیں یہ سیٹ لوگ تعاون کرنا چاہیے۔ بالکل، ان کو بھی ایسا کہ خیال رکھ سکے اپنی اولاد آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ بالکل میرے ساتھ یہ احسان کیا انہوں نے، ماشاءاللہ، بلکہ مطلب ایسا بھی ہوا کہ خود آ کے پیسے کی پیشکش کر دی کہ آپ کو ہاسپٹل میں، لیکن الحمدللہ علاج بہت سستا اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں تھا تو کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی پیسوں کی، لیکن یہ خیر خواہی کا جذبہ اس وقت بھی میں نے دیکھا، ہمت دلاتا ہے جی، ہمت دلاتا ہے کہ آپ مطلب کہ کسی کو کہیں گے اب مطلب میں ہوں، آپ فکر نہ چلے کرو، جائیے گا، ٹینشن نہیں ہے، جاب کی فکر نہیں، یعنی آدمی جب اس طرح ٹائم دیتا ہے تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے نوکری نہ چلی جائے، پھر پتہ چلے کہ اور تکلیف میں آ گئے، بیماری بھی ہے، پریشانی بھی ہے اور غربت بھی ہے، اور اس کو نوکری چلی جائے۔ اس میں اگر سیٹ بول دے یار آپ بے فکر ہو، میں ہوں، پیسے ویسے چاہیے تو لے لینا، اور تھوڑا ٹائم بھی آگے بھیجو تو ٹینشن مت لینا، او باپ رے باپ، سینہ کتنا چوڑا جائے آدمی کا یار۔ اچھا یہ جب کوئی سیٹ کرتا ہے نا اپنے ملازمین کے ساتھ، سب ٹائم وہ اپنے گھر میں شیئر کرتا ہے نا کہ میرے سیٹ نے مجھے یہ کہا، یوں کہا۔ آپ کو پتہ ہے اسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے ہمدردی کی، بھلائی کی بات کی نا، اس کے اندر سے، اس کی امی کے دل سے، اس کی بہنوں کے دل سے، یا اس کے والد کے دل سے، اس کے فیملی ممبر سے دعا نکلتی، یا اللہ اس کو سلامت رکھ، یا اللہ اس کو خوش رکھ، اللہ اس کا بھلا کرے، یوں ہوتا ہے نا، اللہ اس کا بھلا کرے۔ تو یہ جو خیر خواہیاں ہیں نا، یہ جو غم خواریاں ہیں، یہ بڑا بھلا کر دیتی ہے بندے کا یار۔ وہ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں حاجی شبیر۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ فلاں کو فون کرو اور اس کو عمرہ کراؤ۔ اچھا، خواب میں نمبر اور نام بھی دیا۔ وہ اٹھا تو اس نے اگنور کر دیا کہ خواب تو خواب تھا۔ اگلی رات پھر اسی طرح کا خواب آیا کہ فلاں کو فون کرو، یہ نام ہے، یہ نمبر ہے، اس کو عمرہ کراؤ۔ پھر اس نے اگنور کر دیا۔ تیسری رات پھر یہی خواب آیا کہ فلاں کو آپ فون کریں اور اسے عمرہ کرائیں، نام نمبر سب۔ اب جب وہ اٹھے تو نام بھی یاد ہے، نمبر بھی یاد ہے، تین راتیں تک خواب آتا رہا۔ تو انہوں نے امام وغیرہ سے جو ان کے تھے رابطے میں پوچھا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے؟ کہا اچھا خواب ہے، عمل کر لو، کیا حرج ہے؟ تو کہا ٹھیک ہے۔ اس سے فون کیا کہ آپ فلاں بول رہے ہیں؟ کہا میں فلاں بول رہا ہوں۔ تو خواب کا ذکر نہیں کیا، کہا وہ آپ سے درخواست ہے کہ میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں۔ تو سامنے والے بھائی آپ کون ہو؟ مجھے جانتے ہو؟ مجھے پہچانتے ہو؟ نہیں، بس میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں۔ اگلا بولے بھائی آپ مجھے جانتے نہیں، پہچان، مجھے دیکھا نہیں، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی، کوئی نمبر غلط ہو گیا ہوگا۔ بولا آپ کا یہی نمبر ہے؟ ہاں یہی نمبر ہے۔ آپ کا یہی نام ہے؟ ہاں یہی نام ہے۔ کہا میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں۔ وہ بولا آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ بالکل جیسے نمازوں سے دور اور دین سے دور آدمی جو ہوتا ہے نا، بالکل، ہاں۔ کہا آپ مجھے دیکھا نہیں ہے؟ آپ، بولا بھائی آپ بس اجازت دے دیں، میں آپ کو عمرہ کراتا ہوں، خرچہ میرا، میں آپ کو لے جاؤں گا، میں آپ کو لے آؤں گا، بس آپ مجھے اجازت دے دیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، جب لے جانا ہے، لے آنا ہے، خرچہ بھی تم کر رہے ہو تو لے جاؤ، کیا ہے اس میں۔ وقت طے ہوا، ایک جگہ پر ملاقات ہوئی۔ اچھا وہ جو عمرہ کرانے کے لیے آیا تھا، اسے دیکھا تو واقعی یار یہ بالکل خیر اس کے لیے خواب آیا ہے، اور اس کو عمرہ کرانے کا کوئی ایسا انداز تھا نہیں جس کی ایسا آدمی بولے کہ یار کوئی ایسا نیک نظر آتا ہے آدمی۔
خیر عمرے پہ گئے حاجی شبیر، عمرے پہ گئے، اب عمرہ بھی ہو گیا. اب جیسے ہی وہ مسجد الحرام سے باہر نکل رہے تھے تو اس نے کہا یار بھائی جان اگر اجازت دو تو 2 رکعت نفل پڑھ لوں، پتہ نہیں پھر کب آؤں گا. اب آپ کا اللہ بھلا کرے میرے کو لے کر آئے ہو. کب پڑھ لیں بھائی 2 رکعت نفل، تو اچھی بات ہے. تو اندر نفل پڑھنے چلا گیا. تو نفل پڑھنے کے لیے جب وہ گیا تو کچھ دیر تک تو وہ باہر ہی نہیں آیا. تو اس کو ڈھونڈتا ہوگا بھائی کدھر چلا گیا، اس کو واپس لے کے جانا ہے میرے گھر پر. اس نے جا کے دیکھا تو وہ آدمی تو سجدے میں، اور سجدے میں سر جھکا کر وہ سجدے میں ہی ہے. اب دیر ہو گئی، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھ رہا. اب اسے جب اس کو قریب جا کر ہلایا نا تو سجدے میں اس کی روح نکل گئی تھی. انتقال ہو گیا اس کا. عمرہ کیا، نفل پڑھے، سجدے میں سر تھا، انتقال ہو گیا. اب اس کو ہوا کہ یار یہ بس اللہ کی قدرت ہے کہ اس کا یہاں پر دم نکلنا تھا اور روح یہاں نکلنی تھی اور عمرہ کر کے نکلنی تھی، کعبے کے سامنے نکلنی تھی. اور اس کے لیے جیسے کہ یہ مجھے خواب آنا، یہ سارا بندوبست ہوا. بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ اب جا کر اس نے معلومات کرنے کی کوشش کی یہ آدمی کرتا کیا تھا. بظاہر ایک نیک نظر نہیں آ رہا تھا. تو پھر اس کے گھر سے اس کی بات پتہ چلی کہ یہ آدمی واقعی اس طرح کا کوئی نیکی بھرا اس کا انداز تو وہ نہیں تھا جس کو لوگوں دیکھ کر کے یہ بڑا نیک آدمی ہے. مگر اس کی ایک خوبی تھی، وہ جو غم خواری، خیر خواہی، دعائیں لینے والا جو کام ہے نا، میں اس طرف اب آ رہا ہوں کہ وہ رات کو جب گھر آتا نا کام کاج سے فارغ ہو کر، تو جب گھر کے لیے آدمی جب آتا ہے رات کو تو صبح کے لیے ناشتہ اور رات کے لیے کچھ کھانا، کچھ سودا وغیرہ لے کر آتا ہے. تو وہ 2 تھیلیاں بناتا تھا. ایک تھیلی اپنے گھر کے لیے لاتا تھا اور ایک تھیلی اپنے پڑوسی کے لیے لاتا تھا. پڑوس میں بیوہ عورت تھی جس کے یتیم بچے تھے. یہ آدمی کا گھر اس کے گھر کے بعد آتا تھا. تو یہ پہلے آ کر اس بیوہ عورت کے گھر کے باہر تھیلی رکھ کر دروازے کو یوں کر کے تھیلی اٹھا لیجئے گا کر کے آگے نکل جاتا. یہ نہیں کہ مطلب بیوہ عورت سے ملنا ہے، جلنا ہے، باتیں کرنی ہے، نہیں. وہ پردے کو شاید سمجھتا ہوگا کہ بے پردگی اور پردہ کیا ہے، ممکن ہے. مگر وہ تھیلی رکھ کر آگے بڑھ جاتا تھا اور اپنے گھر میں داخل ہو جاتا تھا. اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں دروازہ کھلنے کا سنتی تھی، جب بیوہ عورت دروازہ کھولتی تھی دروازہ کھلنے کا سنتی تھی، اور جب وہ تھیلی اٹھاتی تھی نا تو یہ کہہ کر اٹھاتی تھی کہ یا اللہ اس کا خاتمہ بالخیر کرنا، اس کا خاتمہ ایمان پر کرنا، اس کا خاتمہ اچھا کرنا. سبحان اللہ، مجھے لگتا ہے کہ اس بیوہ عورت کی دعا میرے شوہر کے حق میں قبول ہو گئی ہے. سبحان اللہ. کسی ایک کے ساتھ کی ہوئی بھلائی آپ کو کہاں کے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور کس سطح پہ جا کر یہ قبول ہو رہی ہوتی ہے، اور کیسے مطلب کہ اس کے بندوبست ہو رہے ہوتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ آدمی کو ڈھول نہیں بجا رہا تھا کہ میں جناب فلاں کی مدد کرتا ہوں، فلاں کی مدد. بیوی کو پوچھا، بیوی نے بتایا، اور بیوی نے بھی یوں بتایا ہو سکتا ہے یہی ہو. تو یہ خوبیاں ہوتی ہیں جب آپ کسی غم زدہ شخص کے ساتھ غم خواری کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. یقین مانیں کمال ہو جاتا ہے. آج دیکھیں ہمارے اسلامی بھائی کو اپنے 20 سال کی عمر میں کی گئی وہ ہمدردیاں یاد ہیں جو والد صاحب کی بیماری کی حالت میں وہ کرتے تھے. اگر آج آپ بھی اپنی آفس پر، اپنی جاب پر، اپنی فیکٹری پر، اپنے کسی بھی ادارے میں کوئی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمدردی کرنی چاہیے اس کے ساتھ، ہمدردی کر لینی چاہیے. اس میں ایک اور مشورہ دے رہا ہوں میں آپ کو، محض پیشکش نہیں کرنی چاہیے کہ عموماً ہمارے ہوتا ہے یار ضرورت ہو تو مانگ لینا. آپ مانگنے والی پوزیشن میں نہ رکھیں کسی کو. کئی ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت ہوتی ہے مانگ نہیں سکتے، مانگتے ہوئے یعنی زبان نہیں اٹھے گی مانگنے میں، یاد بھی نہیں دلائیں گے یار وہ آپ نے وہ جو کہا تھا مانگ لینا. تو یہ جو نوبت آتی ہے نا یہ کئیوں کے لیے بھاری ہوتی ہے. وائٹ کالر پرسنالٹی عموماً یہ کر نہیں پاتی. اب آپ کو لگتا ہے کہ یار بیچارہ مطلب کہ سفید پوش ہے، ایک نارمل فیملی ہے، اتنا کو پیسہ ویسہ تو اس کے بعد لگتا نہیں ہے. ایک اندازہ ہو جاتا ہے اسپیشلی جب آپ قریب سے جانتے ہیں، اور کوئی اللہ نہ کرے پریشانی آئی ہے یا کوئی ایسا گھر میں موقع آیا ہے کہ جس آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ پیسوں کی ضرورت تو ہوتی. پیسوں کی ضرورت اب آج کے تو امیر آدمی کو ضرورت ہوتی تو غریب تو پھر بھی غریب ہے. تو میری اس میں آپ کو درخواست یہ ہے کہ آفر کرنے کے بجائے کہ ضرورت ہو تو مانگ لینا یا ضرورت تو نہیں ہے، اب اگلا نہیں بول سکے گا، وہ واقعی نہیں بول سکے گا. اس کا بیسٹ وے میری ناقص عقل میں آتا ہے
کہ اگر آپ کا ذہن ہے اور اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، استطاعت دی ہے، دے دیں، بھلے جو بھی آپ کو اللہ توفیق دے دیں، یار یہ رکھو میری طرف سے گفٹ. اب اس کو ضرورت ہے نہیں ہے، آج نہیں تو کل ضرورت ہو جائے گی. جب ہوں گے تو کام بھی آ جائیں گے. یعنی پیسہ کام آنے والا ہوتا ہے، یہ عمومی طور پر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو اگر کوئی ایسا آپ کو نظر آتا ہے تو اس کو یہ کہنے کے بجائے کہ مانگ لینا ضرورت ہو تو، بول دینا ضرورت ہو تو. یہ یار ہر آدمی بول پاتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا. تو اللہ خیر فرمائے. آگے بڑھتے ہیں. جی شبیر، نعتیں کب سے پڑھنی شروع کی؟ آتے ہیں تو اسکول لائف سے ہی میں پڑھ رہا تھا. اچھا. وہ آپ اپنے آپ تو کیا بولتے ہیں، اسمبلی، ہم اسکول میں تو اسمبلی بولتے ہیں. اسمبلی ہے. اسمبلی نا، اسمبلی میں ہمارے وہ ٹیچرز جو تھے وہ تلاوت بھی کرواتے تھے اور نعت بھی پڑھواتے تھے. تو اسکول سے ہی، اور پھر بعض اوقات اسکول کے مقابلے ہوتے تھے فلاں اسکول سے، تو یوں مقابلوں میں لے جاتے. اور تو سمجھے کہ 6ٹھی 7ویں جماعت سے دعوت اسلامی میں جب آپ آتے ہیں تو آپ بطور مبلغ یعنی بیان کرنے کی اس سے زیادہ پہچانے جاتے تھے یا نعت خوانی کے تعلق سے زیادہ پہچانے جاتے تھے؟ یہ دونوں کہیں گے. دونوں کہیں گے. دونوں کہیں گے اس لیے کہ اس وقت نعت خوان محدود تھے ہمارے پاس. خصوصاً ہماری بڑی محفلوں میں، بڑی رات کی جو محفلیں ہوتی تھیں اس میں ہمارے حاجی شاہد اور حاجی یاسر اور یہ لوگ، اور 3 4 5 گھنٹے کی محفل ہوتی ہاں، تھی. تو یہ نواب شاہ سے یہ لوگ تشریف لاتے تھے. اور کراچی کے کچھ گنے چنے 2 4 5 جو ہمارے، جس کو ہم دعوت اسلامی کے نعت خوان کہیں. شروع میں اوائل میں تو اور بھی نعت خوان آتے تھے، دیگر کراچی کے بھی نعت خوان آتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب دعوت اسلامی کے اپنے نعت خوان اتنے ہو گئے ماشاءاللہ، جی جی، تو جو نعت خوان کم ہی تھے. تو آپ کو ایز اے نعت خوان بھی لوگ جانتے موقع تھے. ملا ہوگا دعوت اسلامی میں نعت پڑھنے کا؟ ہاں، مجھے پہلی مرتبہ بڑی رات کے اجتماع میں موقع ملا تھا. میرا خیال ہے کہ نیو کراچی کا اجتماع تھا. کہا گیا ہوگا کہ آپ ذرا نعت. نہیں، ہمارے نگران نے کہا تھا بس آپ نے پڑھنا ہے. کون سی کلام؟ یہ مجھے ایسا یاد نہیں نہیں. کر، یہ ماضی کی یادیں ہیں، یاد تو کرنا پڑے گا. بڑی محفل کون سی محفل تھی؟ ابھی معراج کی تھی، لیکن کلام اب بلا لیجیے نا مدینہ، شاید یہ تھا یا پھر کوئی اور، ایسا لگ رہا ہے مجھے. زن کہاں غالب ہوتا ہے؟ جہاں زن غالب ہوتا ہے یاری ہو سکتا ہے یہی پڑھا ہو. اب بلا لیجیے نا مدینہ، یہ سنیں آپ سے کلام تو سنیں گے نا ادھر. اللہ. صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. اب بلا لیجیے نا مدینہ، آ رہا ہے پھر حج کا مہینہ. اب بلا لیجیے نا مدینہ، آ رہا ہے پھر حج کا مہینہ. دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ. دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ. آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہو اور آہوں سے پٹ
گئی ہو اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ میرے آقا ورد لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ اور مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرتیں دل کی ساری نکالو مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرتیں دل کی ساری نکالو کا صدقہ نبھا لو میرے آقا غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو میرے صدقہ نبھا دو اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ استغفر اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے ہاں اجی پھر بھائی یہ بات کہی جاتی ہے، آپ تو میرا خیال ہے بہت پہلے سے نعت خوانی کرنے کروانے، نعت خوانوں کے ساتھ بیٹھنے، کلام طرزیں، محافل میں نعت خوانوں کو مینیج کرنے، ارینج کرنے، کلام وغیرہ کے ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے تعلق سے آپ کا ایک مجھے لگتا ہے کہ برسوں کا تجربہ ہے آپ کو، بہت برسوں کا تجربہ، شاید 20 25 30 سال تو آپ کو شاید ہو ہی گئے ہوں گے، مجھے دیکھتے دیکھتے ہو گئے آپ 30 سال سے تقریباً 30 سال سے اوپر ہو گئے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یار وہ جو پہلے جو نعت خوانی میں ذوق و شوق تھا نا وہ اب نہیں ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ آج بھی رونے والوں کی تعداد ملتی ہے اور کلام پڑھے جاتے تو رونے والے پھوٹ پھوٹ کر آج بھی رو رہے ہوتے ہیں، میں محفلوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے یار کیسے لوگ۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یار اب وہ بات نہیں رہی ہے، تو بات کہاں نہیں رہی ہے؟ مجھ میں نہیں رہی ہے، سننے والے میں نہیں رہی ہے، پڑھنے والے میں نہیں رہی ہے، یا دونوں میں کہیں نہیں کوئی فرق آیا ہے؟ تو زمانے سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں اس میں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ پڑھنے والوں کا انداز جو ہے نا وہ بدلتا چلا گیا۔ اب اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ پہلے پرسوز کلام، سلو طرز میں کلام، اور مجھے یاد ہے کہ رات میں 2 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی محفل ہمارے اسلامی بھائیوں کے آپس میں کبھی گھروں پہ ہوتی، لائٹیں بند ہوتی، اندھیرا ہوتا، کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا، اور چیخو پکار کی اس میں نعتوں میں ساؤنڈ بھی نہیں ہوتا تھا، بعض اوقات ساؤنڈ اگر ہوتا بھی تو بہت ہی عام سا ساؤنڈ ہوتا تھا، اور کئی جگہوں پہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ ذوق اور شوق سننے والوں کا بھی تھا، ان کی طبیعت اور ان کا مزاج بھی یہی تھا کہ ہمیں اس انداز میں سننا ہے، اور سنانے والے بھی ایسے ہی کلام سناتے تھے، اور بالخصوص علماء کے کلام پڑھے جاتے تھے، اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھے جاتے تھے، تو وہ کیفیت واقعی تھی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ
چونکہ بہت ساری چیزیں بدل گئیں. جیسے آج سے کچھ سالوں پہلے ایک غریب طبقے کی ایک تعداد تھی کہ میجورٹی غریب تھی. امیر گاڑی والے بہت تھوڑے تھے, اسکوٹر والے کچھ تھے, اور ہم مطلب مجھے یاد ہے برسوں بسوں میں سفر کر کے ہم شہید مسجد جمعہ پڑھنے جاتے, اب کہیں بھی جاتے تو بسوں میں جاتے. تو اتنا وہ نہیں تھا, وہ دور اس طرح کا تھا. اب جوں ترقی آتی گئی, جوں مطلب ایڈوانس ہوتے گئے, تھوڑا کلچر بدلتا گیا, موبائل کا دور آتا گیا, لوگ دیکھنے لگے کہ اب دنیا میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو سننے والوں کا بھی تھوڑا ذوق بدلنے لگا, سنانے والوں کو بھی ان کی ڈگر پہ آج بھی اگر ہم اس انداز کو دیکھتے ہیں, اس انداز کو کیفیت دوبارہ وہی ہم پسند کرنے والے اپنی جگہ آج بھی موجود ہیں. اس انداز کو اگر بغیر مائک کے اور اس طرح کی محفلیں چار دیواری میں بیٹھ کر بھی اگر ہوں, اور سنانے والا اگر ذوق اور شوق سے عشق و محبت سے سنا رہا ہے, تو سننے والے اور رونے والوں کی کمی نہیں ہے. وہ جو روحانیت, وہ روحانیت, اس کی روحانیت اپنی ہے, اس کی اپنی ایک روحانیت ہے. اب موجودہ دور میں ذرا لوگ ذرا فاسٹ ہو گئے ہیں, تیز دھنیں, تیز طرزیں, اور یہ ذرا تیز انداز جمانہ تیز انداز ہو گیا ہے. حالانکہ کلام پرانے اب بھی پڑھے جاتے ہیں, لیکن جو مزہ پرانی طرزوں میں ہے وہ آج کی طرز میں وہ نہیں آتا. یا تو ہم سن کے اتنے سالوں سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہیں وہ طرزیں, کہ اگر بعض طرزیں ہم اعلیٰ حضرت کی سب سے اولا والا کی طرز آپ لے لیں, یا چمک تجھ سے پاتے ہیں, یا لم یاتی نظیرو کا فی نظر, یہ ایسی پرانی مقبول اور معروف طرزیں ہیں. مدینے کا سفر ہے, اگر ہم صدیق اسماعیل صاحب کی آواز میں سنیں, آج بھی ان کا انداز دیکھیں وہ یہ پڑھنے اسماعیل بھائی کا انداز تبدیل نہیں بالکل ان کا انداز ایسے بہت کئی ایسے کئی نعت خواہ انداز تبدیل نہیں جنہوں نے اپنا انداز تبدیل نہیں کیا, اور لوگ اس کے سننے والوں کی آڈینس بھی موجود ہے, بلکہ بڑی ہوگی, کم بڑی ہوگی, اور قدر بھی بڑی ہوگی بے شک. شاید یہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ وہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کو یاد ہوگا وہ کلام بہت پڑھتے تھے, سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں, تو مشہور طرز ہے سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے, یہ ایک مشہور طرز ہے جو ہمارے یہاں بھی ابھی کافی اس کو چلتے. لیکن مجھے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا, مجھے جو طرز پسند, یعنی میں آپ کو ان کی خواہش یا ان کی میں ایک بات شیئر کروں ماضی کی یادوں کے تعلق سے. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے مرکزی کمیٹی شورا کے مرحوم نگران تھے, یہی پہلے نگران شورا بنے تھے, امیل سنت نے ان کا اعلان فرمایا تھا. تو کافی ہم قریب رہے, شورا بننے کے بعد اور زیادہ قریب رہنے کا موقع ملا. بہت ہی نرم, با اخلاق, ملنسار اور اچھے نیک اسلامی بھائی تھے ہمارے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایک دن انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا حاجی شبیر, شاید میں تھا اور یہ تھے, آئی تھنک کہ کوئی دوسرا نہیں تھا. کہتے ہیں یار تھا عمران, میری کیا خواہش ہے کہ قیامت کے دن ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میری حاضری ہو, اور مجھ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشتاق نعت سنو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس وقت جس نعت کے پڑھنے کی میری تمنا ہے, اور میں جس طرز میں پڑھنا چاہتا ہوں جو تمنا ہے, میں تمہیں وہ کلام وہ طرز سناتا ہوں. کلام یہی تھا سرور کہوں, اور طرز کیا تھی, سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ. اچھا, اس کا انترا اٹھانے کی تو میرے میں بھی طاقت نہیں ہے, یہ آپ کو پتہ ہے اس کا انترا بہت اوپر جاتا ہے. تو بولا یہ میری خواہش ہے. آپ سمجھتے ہو برسوں گزر گئے, 20 سال کے آس پاس کا عرصہ گزر گیا ہوگا جب انہوں نے یہ کلام کیا ہوگا, تو بات چیت میرے سے کی ہوگی. اس وقت یہ کلام بڑا مشہور تھا, یہ شروع ہی ہوا تھا, سرور کہوں کہ مالک ہو, محفلوں میں بہت پڑھے جاتے تھے. مگر ان کی خواہش یہ تھی, کتنی سلو طرز اور تمنا کتنی خوبصورت تھی
اور حسن زن ہم کر سکتے ہیں، کیا پتہ ان کی یہ تمنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرما دی ہو. اور سبحان اللہ. انہیں یہ کہہ کر امیر سنت نے قبر میں اتارا تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو میرا سلام عرض کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہو سکتا ہے بڑا کرم ہوا اور بڑا مقام و مرتبے پر یہ فائز ہوں. حسن زن تو ہمارا ان کے ساتھ بڑا خوبصورت ہے. تو یہ ہے ایسا انداز، یعنی کہ چمک تجھ سے پاتے کی بڑی پرانی طرزیں ہیں. اور میرے سنت بھی اس طرح کے مطلب بیان فرماتے ہیں. آج اشک میرے نعت سنا ہے، وہ سنا نا سلو طرز ہے. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. اور منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ کالز لیتے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال آئے، تواں کوئی سندھ جو کوئی ماضی کی یادیں ٻڌايو. اندرون سندھ، الحمدللہ اندرون سندھ کے تعلق سے تو یہ جب دعوت اسلامی میں آئے تبھی یہ سارے سفر اور یہ سب یہ یادیں ہماری ساری شروع ہوئی ہے. ورنہ دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے تو کوئی ایسے خاص سفر ہوتے نہیں تھے. تنظیم سے پہلے تو ایک ٹور ہوتے تھے اور وہ تفریحات ہوتی تھی. تو اندرون سندھ کا کوئی حساب کتاب تو اچھا نہیں تھا. دعوت اسلامی میں آنے کے بعد ہمیں مطلب ہمارے یہاں اپنی تنظیم میں یہ ہے کہ ہمارے علاقے بٹتے ہیں نا، یہ علاقے والا اس شہر میں جائے گا تو میں سولجر بازار گلستان اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گلزار حبیب مسجد کے سامنے میری رہائش تھی. میں وہی ذیلی نگرانی تھی. ہمارے لقمان باپو سید لقمان باپو رکن شورا وہ ہمارے نگران تھے. تو انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ نے ان شہروں میں جانا ہے. تو مجھے ٹنڈو آدم شہداد پور اور سانگر جانا ہوتا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ مدنی قافلوں کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے شہداد پور میں جا کر آپ نے وہاں ہفتہ وار اجتماعات میں بیانات اور مدنی مشورے وغیرہ کرنے، اس کو اجلاس کہا جاتا تھا. تو پھر یہ تھا کہ مہینے میں 2 دفعہ 3 دفعہ یا 4 دفعہ یعنی ہفتہ وار بھی سلسلہ ہمارا رہتا تھا. تو میں یہاں بندر روڈ سے بس میں بیٹھتا تھا حیدرآباد کی.
تو کبھی کوئی ساتھ تھا کبھی کوئی نہ ہو، لیکن اب چونکہ ذمہ داری تھی تو کوئی چلے تو ٹھیک ہے، نہ چلے کہہ دے یار تھوڑا بزی ہو گیا ہوں تو میرے کو تو جانا ہی جانا ہے. تو پھر میں بیٹھ کر حیدرآباد پہنچتا تھا. حیدرآباد سے اتر کر پھر کوسٹر ملتی تھی، بس اسٹاپ پر اترتے کوسٹر لیتے تھے، کوسٹر جاتی تھی شہداد پور، یعنی وہاں سے 2 گھنٹے کا راستہ، پھر مزید 4 ساڑھے 4 گھنٹے لگتے تھے شہداد پور پہنچنے میں. پھر وہاں اترتے تھے، کچھ سلسلہ ہوتا تھا، پھر ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا، نیکی کی دعوت بیان وغیرہ ہونے کے بعد پھر اجلاس جس کو کہتے وہ کچھ ملاقاتیں ہو وغیرہ کر کے پھر یہ اسٹیشن پر آ جاتے تھے، شہداد پور کے ریلوے اسٹیشن پر. پھر جمعے کو یہاں اپنا چھٹی ہوتی تھی تو پھر مغرب کے بعد اللہ کا دورہ ہوتا تھا اور مغرب کے بعد میرا بیان بھی ہوتا تھا. تو یہ سارا کوئی نگرانی بھی تھی. تو پھر یہ ہوتا تھا، پھر ذیلی نگرانی آہستہ آہستہ وہ پھر میرا جب وہاں جانا ہوتا تھا تو پھر ذمہ داریاں بھی بدلتی گئیں. تو پھر ہم شہداد پور میں رات کو 2 بجے 2:15 2:30 بجے ٹرین آتی تھی اسٹیشن پر. تو سفر کی ٹکٹ مل جاتی تھی، برتھ تو سیٹ ویٹ تو ہوتی ہی نہیں تھی. تو وہ جو پلیٹ فارم ہوتا ہے ٹوائلٹ کے باہر، وہاں چادر بچھا کر ایک سمجھو پریکٹس ہو گئی تھی، ادھر کوئی جگہ ہوتی ہی نہیں تھی، وہاں چادر بچھا کر سو جاتے تھے. اور یہ شاہ فیصل کالونی ادھر ماڈل کالونی ہے کیا ہے ادھر اسٹیشن جو ہے ہمارا برک کالونی، ہاں برک کالونی کے پاس اتر کے پھر وہیں فجر کی نماز ادا کرتے تھے. پھر یوں یہ ایک اللہ کا شکر ہے کہ ایک ریگولر ابھی پھر کچھ حالات کی وجہ سے سفر سارے بند ہو گئے شورا کے بننے کے بعد وغیرہ. تو میرا خیال ہے میں سے 15-17 سال کے بعد یا 14-15 سال کے بعد میں شہداد پور میرا جانا ہوا ابھی حال میں. شہداد پور کے اسلام بھائی تھے، وہ پھر بیٹھے تھے پرانی کافی یہی تقریباً یہ باتیں ہماری دیکھیے پرانے اسلامی بھائیوں کو یاد کر رہا تھا. تو یہ ساری ابھی میں حیدرآباد تھا 5 تاریخ کو. حاجی شبیر بھائی میرا شروع کا جو مدنی قافلہ ہے وہ نور محمد تھیم گوٹ تھا، 4 دن کے لیے شہید مسجد سے ہم گئے تھے، یا آپ ہی کے ادھر کے علاقے کے ہمارے امیر قافلہ بنے تھے. اور اس کے بعد پھر ایک مدنی قافلہ ہمارا گیا ٹنڈو آدم، حاجی بلال جو اپنے نہیں کارڈ لگاتے تھے اور جی بلال بھائی سولجر بازار، وہ ہمارے تھے ذیلی نگران، ذمہ دار میرے وہ تھے. تو مدنی قافلہ اب تیار ہوا، کوئی اسلام بھائی آیا نہیں، ابھی چارے اکیلے تھے، میں نیا تھا. یہ مجھے لے کر چلے گئے ٹنڈو آدم مدنی قافلے میں، اور وہاں مسجد میں مکی مسجد تھی غالباً، مکی مسجد ہے نا، بڑی مسجد تھی. اس میں امام صاحب اس وقت حیدرآباد کا مدنی قافلہ آیا ہوا تھا. تو حیدرآباد کے مدنی قافلے کے جو اسلام بھائی تھے نا، جو امیر تھے، میری ابھی حیدرآباد میں ان سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. اتنا ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اتنا خوش ہو رہا تھا. اچھا اس ٹائم پر ایسے حالات ہو گئے تھے، اب میں نیا آیا تھا، ماحول میں تو تھا نہیں اتنا، عادتیں بھی عجیب و غریب تھی. یار یہ میرا آخری مدنی قافلہ ہے، اس کے بعد میں قافلے میں نہیں آؤں گا. تو وہ ایسا مجھے اتنا محبتیں دی تھی ان لوگوں نے، اتنے وہ ناطے اور ساتھ چلتا تھا. مگر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے پھر ہمارے کہنے سے کیا ہوتا وہی جو رب چاہتا ہے. بے شک. تو اندرون سندھ کی اگر آپ میرے پاس تو یوں سمجھو کہ شہداد پور، ٹنڈو آدم، سانگر، تو یوں مختلف حیدرآباد، بدین، یہ سارے ہمارے ذمہ داریاں تھیں اور ہم جاتے تھے. کوٹ اتاری، کوٹری، یہ میرے پاس علاقہ تھا، میں وہاں جایا کرتا تھا. تو یہ تھا جب سندھ انتظامی کابینہ بنی تھی تو کراچی کا ایک حصہ، اور یوں سمجھیے کہ اندرون سندھ کے یہ سارے بدین سے لے کر یہ سارا ٹھٹھا حیدرآباد تک، بائی روڈ میں نواب شاہ تک اپنی گاڑی لے کے جاتا تھا. تو یہ تو اچھی خاصی یعنی یوں سمجھے کہ سندھ کی یادیں. اگر محمد علی بھائی اور سائی برکت میرے ساتھ بیٹھے ہو نا، محمد علی بھائی رکن شورا، اور سائی وہ حیدرآباد کے تھے اور سائی برکت ہمارے لاڑکانہ کے ہیں، تو یہ بیٹھے ہو تو پھر شاید ہم آپ کو گھنٹوں اندرون سندھ کی باتیں سنائیں، اور بڑے دلچسپ بھی، سبق آموز بھی، اور ایمان افروز بھی، اور آزمائش والے بھی. ایسے ایک سے ایک واقعات ہیں. لیکن آج چونکہ میرا ماضی کی یادیں نہیں ہیں، میں بول زیادہ پڑا ہوں، آج حاجی شبیر بھائی کے ساتھ ہے. جی کال دے. جی آپ فرما رہے.
نعت خوانی کے حوالے سے جو ہماری بات چل رہی تھی تو ایک بات مجھے یاد آئی کہ اس وقت امیر علیہ سنت نے جو صحرا لکھا تھا وہ تو میرے خیال سے 90s سے بھی شاید پہلے کا لکھا ہوا ہے. میری شادی میں تو تھا صحرا. ہاں تو اس سے پہلے میری شادی میں بھی تھا. تو یہ صحرا جو ہے نا یہ پڑھنے کے لیے خاص مجھے مطلب بلایا جاتا تھا. اور شاید سینکڑوں کہوں تو کوئی غلط نہیں ہوگا کہ محفل میں نعت اگر مجھے پڑھائی نہ پڑھائی لیکن مجھے صحرا پڑھانا ہے. آخر میں دعائیں ہیں وہ دعائیں تھیں. تو اپنا ایک مزاج بھی تھا کہ سلو طرزیں اور سلو انداز تھا, دھمال والا کوئی انداز. دعائیں بھی تھی نا, وہ تو دعائیں بھی تھی. تو وہ آخر میں یہ اس لیے بٹھاتے تھے. تو میں آج یہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اب بھی سحرے پڑھے جاتے ہیں اور کئی جگہ پر ہم محفل میں جاتے ہیں تو سحرے کو مطلب وہ بہت اس کا انداز بدل دیا لوگوں نے پڑھتے وقت. ہار پہنا رہے ہیں اور مطلب لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ دعائیا انداز نہیں ہوتا نہ سننے والوں کا نہ پڑھنے والوں کا. کئی جگہوں پر اسے دیکھا. تو جہاں انفرادی طور پہ موقع ملا تو سمجھا بھی دیا کہ بھئی یہ دعائیا کلمات ہیں اور پہلے آپ اس کو دعا میں شامل ہو جائیں, بعد میں پھول ہار کر لیجئے. تو یہ میسیج اگر یہاں سے بھی اپنے آج جا رہا ہے تو دنیا بھر کے سننے والے جب یہ مدنی صحرا پڑھیں, اپنے بیٹوں کا بیٹیوں کا پڑھیں. ایک ولی کامل کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے, وہ بڑی پیاری دعائیں ہیں. اس کی پہلے سے اگر اس کی ترغیب ہو جائے نا, نعت خان یا کوئی بھی صاحب خانہ اس کی ترغیب دے دے کہ بھئی اب یہ دعائیا صحرا پڑھا جائے گا اور سب اس میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر. میں نے امیر اہل سنت کو صحرا سنتے ہوئے خوب روتے ہوئے دیکھا ہے. اپنے بچوں کا بھی جو نکاح ہوا, دیگر بھی ہم نے دیکھے نکاح میں امیر سنت کی, جہاں جہاں میں نے شرکت آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے, سعادت پائی ہے دیکھنے کی. تو جب بھی صحرا ہوا نا, آپ سر جھکا کر ہاتھ اٹھا پیاری دعائیں اور روتے روتے پڑھتے. آپ کس طرز میں صحرے کو پسند؟ ہمارے پہلی طرز ہے نا اس کی جو میرے خیال سے دو تین اشعار سنا تھا. آج تب آپ کی ویسے کہاں آواز میں آتے ہو نعت خانے میں؟ اب کس کا اپنا ہی لے لیں. ان کی شادی خانہ آبادی اور رب مصطفیٰ, ان کی شادی خانہ آبادی اور رب مصطفیٰ, پئی غوث الورا بہرے امام احمد رضا, یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار, یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار, ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیار. یہ میاں بیوی رہیں جنت میں یکجا اے خدا, یہ میاں بیوی رہیں جنت میں یکجا اے خدا, یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا, یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا. اللہ توفیق دے اور ہم اس کو سیریس لیں اور یہ بات ہم عمل کریں. نعت خان اسلام بھائی سے بالخصوص درخواست ہے کہ جب بھی صحرا پڑھا جائے ایک اعلان کر دیں کہ اب انشاءاللہ امیر اہل سنت کا دعایا اشعار پر مبنی صحرا پڑھا جائے گا. اس میں مطلب کہ دونوں کے لیے دعائیں ہیں اور گھر بار کے لیے دعائیں, الحمد دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں. تو آئیے سب مل کر دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اس سے پہلے حمد پڑھ لیں, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین پڑھ کر پھر آپ جو صحرا پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں انشاءاللہ. اور اللہ کرے کہ آنسو نکل جائیں, کہ اگر دعا میں آنسوؤں کا آ جانا یہ قبولیت دعا کی علامت ہے. سبحان اللہ. تو یہ کریں. والدین مطلب ہمارے ہاں تو پورا خاندان تقریباً جمع ہوتا ہے, تو یہ میسیج ہے. اچھا اس میں محبت
پیار، امن، ادب، احترام، سنت پر عمل کرنا، دین کا کام کرنا، اولاد کے لیے، قبر و آخرت کے تعلق سے، پھر مکہ، مدینہ، جنت، یعنی یوں دیکھا جائے تو بڑا خوبصورت سے ہے. آپ اوپر سے نیچے تک آئیں، سبحان اللہ. ہے کتنا خوبصورت. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پر مبنی جو دعائیں ہوتی ہیں نا، کہ دنیا کی بھلائیاں بھی ہیں، گھر کا بھی امن ہے، اولاد بھی مطلب کہ اللہ کی رحمت سے، اور پھر آپس کی پیار، محبت، ادب، حیا، شرم، سنت، عمل، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، پھر یہ کہ مکہ مدینے کی حاضریاں، تو بقیع پاک، تو پھر جنت، تو آقا کا پڑوس، تو یہ عطار کی دعا. سبحان اللہ. اپنے آمین. تو یہ مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ توفیق عطا کرے. اللہم آمین. حاجی شبیر کال لیتے ہیں. حاجی شبیر بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ نے مدینہ شریف میں کتنی بار گئے ہیں، اور امیر علیہ سنت کے ساتھ ماضی کی یاد کوئی مدینہ شریف کی ہو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے. جی اب یہ میرا سوال انہوں نے کر لیا. مدینہ شریف کتنی مرتبہ گئے ہیں اب یہ تو یاد نہیں ہے، مطلب الحمدللہ کافی مرتبہ گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ایگزیکٹ کبھی گنتی ایسے کی نہیں ہے. اور امیر علیہ سنت کے ساتھ ہاں یہ ضرور ماضی کی یادیں میں اس کو میں ضرور شیئر کروں گا کہ مدینہ شریف کی محبت، یا مدینہ شریف یعنی مدینہ کیا ہے، یا مدینہ جانا ہے، یہ فیلنگ اور یہ شعور، طلب، یہ سب کچھ امیر علیہ سنت نے دیا ہے. اگر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوں گی میری، اس لیے کہ میں نعت خوان ضرور تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، مدرسوں میں پڑھتا تھا، میں ایک نعت خوان ہی تھا. مطلب ان کے مطلب معنی سے یا مدینے جانے کے حوالے سے یا کوئی ایسی توجہ نہیں تھی. یہ سب دعوت اسلامی میں آنے کے بعد الحمدللہ یہ مدینہ سیکھا، اور پھر مدینے جانے کی طلب ہوئی. پھر چل مدینہ کے قافلوں کے لیے جب نام لکھے جاتے تھے، 25 سوالات تھے شروع میں، 25 سوالات، تو ان پر عمل کی ترغیب. پھر ہم اپنے نگرانوں کے پیچھے ہوتے تھے کہ ہماری کوئی سفارش کر دیں. تو الحمدللہ سب سے پہلا جو سفر میرا سفر مدینہ ہوا 1992 میں، وہ امیر علیہ سنت کے ساتھ چل مدینہ کا سفر 1992 میں. تو یہ پہلا سفر. چوتھی منزل پر آپ کا مکان تھا مکہ مکرمہ میں. جی، اور آپ بھی وہاں پر تشریف لائے تھے، آپ کے ساتھ میں تو کوشش کی تھی، لیکن چار اسلامی بھائی آپ کے ساتھ آپ تھے، کو سعادت یاد ملی تھی، میں تو نہیں کر سکتا. اور خصوصی مجھے یاد پڑتا حاجی یعقوب گنگ بھی علیہ رحمہ وہ آپ کے یہاں پہنچے تھے. اچھا وہ پہنچے تو میں تو دوسرے قافلے میں تھا، لیکن مجھے یوں بالکل مجھے یاد ہے. آپ کنٹینیو ساتھ رہے، یعنی اس میں کافی وقت ساتھ رہے آپ. تو یہ 92 میں پہلی مرتبہ 91 میں دعوت اسلامی میں آیا تھا. اب مجھے چل مدینہ کا سنا ہی نہیں تھا کہ چل مدینہ بھی کچھ ہوتا ہے. وہ میرے اماں اللہ ان کو گھری کے رحمت فرمائے، ان کے ساتھ حج کی ترکیب بنی تھی. وہ یوسف بھی چھوٹا ساتھ تھا. جی بالکل. اس وقت یوسف کی عمر 12 سال کی ہوگی اور میری عمر 22 سال کی ہوگی. تو اس وقت کچھ بھی ایسا ہمیں پتہ نہیں تھا کیا مکہ کس طرح طواف کریں گے، کیا خانہ کعبہ کو کس طرح مطلب زیارت کریں گے، کیسے کچھ بھی نہیں پتہ تھا، کچھ بھی نہیں پتہ تھا. سب ان کے بس پیچھے بس چلتے رہے. اور ایک اور مجھے چیز یاد آ گئی کہ بس وہ آپ کا جو عرفات کے میدان میں جانے کا جو منظر تھا کہ پاؤں میں آبلے سے امیر علیہ سنت کے پڑھ رہے تھے، اور آزمائش تھی ہمیں تو آزمائش ہی لگ رہی تھی، لیکن بس آپ ننگے پاؤں سفر جو کر رہے تھے، لوگ گتے یوں بچھا رہے تھے کہ آپ اس کے اوپر پاؤں رکھ دیں. تو یہ واقعی کمال کی حاضریاں تھیں. یادیں ہیں واقعی. یہ یادیں مدینہ آپ نے دکھایا. آپ نے مدینہ مطلب یہ بھی تھا کہ مدینہ کیا ہے، اب یہ بھی نہیں پتا تھا مدینہ کیا ہے. مدینہ میں آ گئے، سبز گنبد کیسے دیکھیں گے، پھر وہاں مطلب مسجد نبوی شریف کے آداب، روضہ انور پر حاضری کے آداب، پھر سنہری جالیوں کے روبرو کا معنی، یہ ایک بڑا جانے سے پہلے کئی گھنٹے یا چند گھنٹے وہ اس کی بھی تربیت ہوتی تھی کہ اب ہمیں یوں جا کے اس طریقے سے ہمیں حاضری دینی ہے، یہاں سے جانا ہے، اس طرح جانا ہے. وہاں جو آپ نے ایک شعر سنا ہوگا مصرع، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، یعنی ہم وہاں یہ پڑھا کرتا جانب آقا. تو چلا ہوں ایک مجرم کی طرح، ایک
مجرم کی طرح، یہ جو فریز ہے نا، یہ ورڈ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح، یہ بتاتے تھے کہ ایک مجرم کی طرح کیسے چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ. تو یہ گویا کہ سمجھے کہ اس کوشش فرماتے تھے امیر سنت اس شعر کا کسی حد تک بندہ مصداق بن کر جائے کہ جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ ولی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. کھول دیں. نگران شورا، آپ سے عرض ہے کہ آپ مدم متنی ماحول میں آئے تھے تو آپ کے ساتھ کون کون سے اصلاحی بھائی تھے، اس بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں. میں جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آیا تو میرے ساتھ جو میری گیدرنگ کے کچھ اسلامی بھائی تھے وہ کچھ میرے ساتھ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے قریب آئے تھے، اور ان کے ساتھ ہی الحمدللہ پھر ہم نے کچھ وقت گزارا. لیکن ایک تعداد تھی دوستوں کی کہ پھر وہ مطلب یوں دینی ماحول میں نہ آ سکی، مگر کچھ آ گئے، چند ایک آ گئے، اللہ کا شکر ہے. اور جب میں پہلا میرا 1991 میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آیا، ماہ رمضان 1991، اور اب سندھ اسلامی سندھ تو یاد نہیں آ رہا اس وقت کیا تھا، تو اس میں نے اعتکاف کیا تھا. اور ہمارے اعتکاف میں ہلکے لگتے تھے نا، ہلکے لگتے تھے، اور اس وقت شاید 350-400 اسلامی بھائیوں نے آئی تھنک کہ گلزار حبیب مسجد میں کیا تھا، دعوت اسلامی کا مرکزی اعتکاف وہیں ہوتا تھا. فیضان مدینہ میں ابھی ہم ٹرانسفر نہیں ہوتے دعوت اسلامی کا یہ سارا سسٹم لے کر، پہلے وہیں ہوتا تھا. تو میرا جو حلقہ تھا، میرے حلقے کے نگران حاجی شبیر تھے. یہاں یہ ہمیں نیکی کی دعوت، دعائیں اور حلقے وغیرہ میں یہ ہمیں سکھایا کرتے تھے حاجی شبیر. اور اگر میں یوں کہوں کہ امیر اہل سنت کے سب سے پہلے قریب لے کے جانے والے، جب امیر سنت گلزار حبیب کے محراب پر تھے اور وہاں پر ایک خوب ذوق و شوق کا ایک ماحول بنا تھا، تو قریب لے جانے والے میرا ہاتھ پکڑ کر حاجی شبیر ہی تھے. اللہ ان کو سلامت رکھے، استقامت دے، ہم کو بھی استقامت دے، اللہ آپ کو بھی استقامت دے، اللہ ہم سب کو استقامت دے. تو یہ تھا. پھر ہم ہفتہ وار اجتماع میں آتے تھے تو میں نے ڈھونڈا کرتا تھا، تو ہمارے یہ پرانے ہمارے اسلامی بھائی جو تھے نا، یہ کونوں میں کھڑے ہوتے تھے ہفتہ وار اجتماع کے بعد. تو ان کی یہ مطلب یہ ٹینکی ہوتی تھی پانی کی، اس کے پاس، اس سیڑھیوں کے پاس یہ حاجی شبیر کھڑے ہوا کرتے تھے. تو میں ہفتہ وار اجتماع میں صلاۃ و سلام کے بعد ان کو ڈھونڈ کر پہنچتا تھا، پھر ان سے ملاقات کرتا تھا.
حوصلہ افزائی کرتے تھے، شاباشہ دیتے تھے، ارے واہ ماشاء اللہ شاباش، اچھا کرو یہ. ہمارے سامنے یہ موٹر سائیکل پر آتے تھے، یعنی میرا گھر چونکہ سامنے ہوتا تھا، باہری مقتۃ المدینہ کا بستہ لگتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، سید شاہد صاحب اور یہ سب ہوتے تھے اسلامی بھائی، تو میں بھی وہیں ہوتا تھا. تو آپ کا جب بیان ہوتا تھا موٹر سائیکل پر آتے تھے، ٹنکی کے اوپر ربڑ لگا ہوتا تھا، وہ ربڑ کے اوپر ڈائری لگایا کر رکھا تھا آپ. ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کا ہفتہ وار اجتماع میں بیان کا سلسلہ رہا کرتا تھا، پھر ہم ان کا بیان سنا کرتے تھے. یہ سارا ایک ماضی ہے ہمارا، اور یوں الحمدللہ دعا کیا کریں اللہ اخلاص بھی دے، استقامت بھی دے، اور اپنی رضا کے کاموں میں اللہ مصروف کرے اور مصروف رکھے. یہ دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی اگر یہ مدنی پھول آپ کی طرف سے اور چلا جائے کہ اب بھی اجتماعات ہمارے دنیا بھر میں ہوتے ہیں، عموماً تقریبات میں لوگ ویلکم کرنے کے لیے شروع میں کھڑے ہوتے ہیں، آئیے تشریف لائیے، مطلب کہیں بھی ہم شادی بیاہ میں کہیں تقریب میں جائیں، لیکن دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہم آنے والوں کو اگر ویلکم کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جانے والوں کو اگر اجتماع بیان سب رہ جاتا ہے. ہاں تو جانے والوں کو اگر کم از کم ہم خدا حافظ کر، خدا حافظ کریں نا کھڑے ہو کے اپنے اجتماع کے جہاں بھی، بلکہ ترغیب دلائیں گے ماشاءاللہ بھی، اگر چاہیں تو اور تشریف رکھیے، اور تشریف رکھیے، اگلے ہفتے پھر لائیے گا، ایک اسلام بھائی کو لے کر آئیے گا، ماشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. تمام نگرانوں کو ہونا چاہیے، یہ ہر نگران کو یہ اپنی یہ ذمہ داری بھی ہے. یہ مختلف مدنی مشوروں میں کہا گیا ہے، لیکن اگر یہ عام ہو جائے تو انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں آنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. بالکل صحیح فرمایا. بڑھ جائے گی. جی کال دیں. میرا نام محمد امان اتاری ہے. ماضی کی یادیں پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. حاجی شبیر صاحب آپ سے عرض ہے کہ امیر سنت کا اور حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کے ساتھ کوئی یادگار واقعہ سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. کوئی لاسٹ کوئی یادگار واقعہ. حاجی مشتاق علیہ رحمہ بہت اچھے نعت خوان تھے. ان کے ساتھ یادگار تو میں یوں کہوں گا کہ ان کی جو خوبی، بہت ساری خوبیاں تھیں، ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ ایک مبلغ، بہت اچھے مبلغ بھی تھے، بہت اچھے نگران بھی تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو صرف نعت خواں نہیں رکھا تھا، یہ مبلغ بھی تھے، یہ نگران بھی تھے، اور یہ جب آتے تھے کسی محفل میں تو تلاوت کرتے، نعت پڑھتے، بیان کرتے، پھر ملاقات کرتے، پھر کھانے کے حلقے لگتے تو اس میں بیٹھ کے کھانا کھاتے. یعنی سارے ہی مبلغ تھے، بہترین مبلغ اور قاری تھے، قاری تھے. تو یہ پورا پیکیج تھا. مشتاق خود ایک کہتے ہیں نا ایک ون مین شو ہوتا ہے. بالکل ون مین، یہ ون مین شو تھے. یہ جو حاجی شبیر فرما رہے ہیں کہ ان کی ہم نے محفل اٹینڈ کی ہیں، تو یہ آتے، اچھا وقت پر آتے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آتے عموماً یہ وقت پر آ جاتے تھے. جیسے کنز الایمان میں محفلیں وغیرہ ہوتی تھی، نماز پڑھانے کے بعد یہ وہیں تلاوت کرتے، تلاوت کے بعد حمد وغیرہ کے اشعار پڑھتے، ایک سیکوینس جو بنتی تھی، اور اس کے بعد یہ چند ایک کلام سناتے، اس کے بعد بیان کرتے، یعنی نیکی کی دعوت دیتے. بعض اوقات کلام کے دوران بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ان کا شعر کے مطابق جاری رہتا. پھر کوئی ایک آدھ کلام موقع ہوتا تو شاید پڑھ لیتے، سہرا ہوتا تو سہرا پڑھ لیتے. پھر یہ کہ منقبت بھی خود ہی پڑھتے، دعا بھی خود ہی کرواتے، صلاۃ و سلام بھی خود ہی پڑھاتے. یعنی ایسے بھی تھے جو ان کی موجودگی میں کسی اور نعت خوان کو یوں مطلب بلاتے ہی نہیں تھے کہ حاجی مشتاق یہ گھنٹے، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں یہ پورا، یہ کیونکہ اتنے بڑے نعت خوان کو سننے کے لیے ویسے ہی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ چاہیے. صحیح بات. تو اس میں دوسرے نعت خوانوں کے لیے اسپیس بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا. ان سے پہلے چند نعت خوان پڑھ لیتے تھے، جب یہ آتے تھے تو پھر اینڈنگ شاید انہی کی. لیکن ڈسپلن ہوتا تھا ان کے اندر. یہ پوچھتے تھے کہ انہوں نے پڑھ لیا، انہوں نے پڑھ لیا. یہ چیز ان کے اندر تھی. یہ نہیں کہ اب میں آ گیا ہوں تو اب بس مطلب خیر خواہی کرتے، خیر خواہی، دوسروں کا خیال رکھنا، ہمدردی تھی. اور اگر میرے پاس نعت خوانی کے حوالے سے ذمہ داری تھی تو اب چونکہ وہ ہمارے بڑے بھی تھے، اچھے مبلغ سب، لیکن وہ یوں محسوس کراتے تھے کہ جیسے میرے ماتحت وہ کہیں. اپنے آپ کو مطلب بڑا پن ان کے اندر نہیں تھا، عاجزی تھی، اس طرح ان کے انداز تھا. امیر علیہ سنت کی بھی بہت ساری یادیں تو ہیں، لیکن اب چونکہ شاید آپ کا وقت بھی پورا ہو رہا ہے تو ایک دو باتیں ہیں جو عرض کر دیتا ہوں. شروع میں لگتا تھا وقت کیسے لگتا ہے آپ کو لگتا تھا وقت کیسے نکلے گا. مجھے چیزیں کچھ یاد آنے شروع ہو گئی ہیں. آپ کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جب آپ کہنا شروع کریں گے تو فلو چلتا ہے. 1991 میں جو ہے نا امیر علیہ سنت نے
مجھے سفر مدینہ کے لیے اجازت دے دی تھی، چل مدینہ کی، تو اس سال میں سفر نہیں کر سکا. اس سال میری گھر والوں نے، اور شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، قریب تھا، اور اس کے درمیان ہی چل مدینہ کا مجدہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ چلنا ہے. تو اب میں دو رائے پہ آ گیا کہ چل مدینے جاؤں یا شادی کروں. اب ظاہر والدین بوڑھے، مطلب ان کی تھی، بیمار بھی تھے، تو ان کو بھی دیکھنا تھا ہر چیز. تو بہت اداس ہو گیا تھا میں، بہت زیادہ اداس تھا. تو امیر علیہ سنت کو کسی ذریعے سے پتہ چل گیا کہ بالکل شبیر جو ہے نا اپسیٹ ہے، یا جو بھی ان کو جس انداز میں جس نے بتایا ہوگا. تو آپ ان دنوں میں پھر میرے غریب خانے پہ تشریف لے آئے. اچھا، گھر آ گئے؟ اچانک سے آ گئے، بالکل کوئی اطلاع نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. آئے، بیٹھے، والد صاحب سے ملے کرے، اور حوصلہ بڑھا کے گئے کہ ابھی اس سال جو گھر والے کر رہے ہیں شادی کا معاملہ، اس کو کر لو، اگلے سال پھر چل مدینہ انشاءاللہ. تو یوں یہ دونوں کام کر گئے، دونوں کام کر گئے، حوصلہ بھی بڑھا گئے، ہمت بھی دے گئے، اور آئندہ سال کے لیے خوشخبری بھی دے گئے. خوشخبری بھی دے گئے. جو کام میں اور جو اس میں اپنے کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اپنے آدمی جب مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ دینی کاموں میں بھی فرق پڑتا ہے. تو وہ دوبارہ مطلب اپنے کو جو نا ایک اچھا سا جان ڈال گئے تھے. تو اس طرح کی کئی واقعات ہوئے. تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے. میرے کمر کا درد آئی صاحب بہت شدید میرے کو درد تھا. میں شاید کہوں کہ مہینوں میں نے علاج کیا ہوگا، اور میں گھر میں لیٹا رہتا تھا. ایسا میری کیفیت تھی کہ میں کام کاج پہ بھی کبھی نہیں جا سکتا، اور دینی کام میرے مطلب چھوٹ جاتے. بہت تکلیف میں تھا. تو اکثر آپ پوچھتے کہ بھئی کیسی طبیعت ہے، کیا ہے، یعنی یاد رکھتے تھے، خیر خواہی کرتے تھے. ایک دن جمعے کی نماز پڑھ کے جب شہید مسجد سے باہر آئے تو آپ سوزوکی میں بیٹھ گئے تھے. تو پھر میں آیا دعا مطلب ہاتھ ملانے کے لیے. تو فرمایا کہ کیے ہیں طبیعت کی ہیں. تو میں نے وہی عرض کی کہ نہیں، اب اتنا کوئی خاص افاقہ نہیں ہے. جو بھی میں نے اس ٹائم مطلب کہا کہ تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ شبیر ان کے بھولی بنو، اس کو بھول جاؤ، اس کو بھول جاؤ، درد کو بھول جاؤ، درد کو بھول جاؤ. تو الحمدللہ رب العالمین، یہ کم و بیش 28-30 سال پرانی بات ہے. شہید مسجد کا جب جمعہ پڑھا تھا، جب وہ دن آج کا دن ہے، یوں میں درد بھول گیا ہوں. اب کبھی شاد و نادر ایک آدھ دن 2-4 گھنٹے کوئی آ گیا، یاد آ گیا، لیکن بھول گیا ہوں میں الحمدللہ رب العالمین. تو یہ میں اس وقت یہ میرا ذہن ہے کہ انہوں نے بھلا دیا تھا. میں کیا بھول گیا ہوں، انہوں نے اس کو بھلا دیا تھا. تو اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین. تو ایسے کئی چیزیں. اللہ سلامت رکھے، امیر سنت کو ان کا سایہ دراز فرمائے. اور سوالات باقی ہیں جو کرنے تھے، لیکن واقعی قرآن کا بھی ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. ہم نے کوشش کی ہے اس سوال جواب میں آپ تک دعوت اسلامی، عشق و محبت کی باتیں، کچھ سوسائٹی کے تعلق سے، فیملی کے تعلق سے، اسٹرگل کے تعلق سے، کہ آدمی چلتا رہے، اسٹرگل کرتا رہے، کوششیں کرتا رہے، آگے بڑھتا رہے، اپنے رب کی رحمت پر، اس کی مدد پر، اس کے کرم پر نگاہ رکھتا رہے، اچھی اور نیک صحبت رکھے، بڑھتا رہے آگے. اللہ تعالیٰ دن بھی بدلتا ہے، حالات بھی بدلتا ہے، وقت بھی بدلتا ہے، اور اپنی رضا کے مطابق بڑی اللہ ہمیں اچھی اور ستھری زندگی عطا فرمائے. تو اپنے رب پر بھروسہ کریں، توکل کریں، دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے وابستہ رہیں. ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں. مدنی چینل دیکھتے رہیں، دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یا